آپ صرف 1 مہینہ only 1 month نماز کو قائم رکھیے. کچھ بھی ہو جائے، ٹرین چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، گاڑی چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن نماز مت چھوڑیے. 1 مہینہ اس پر قائم رہیے، پھر 1 مہینے کے بعد نماز خود ہی آپ کو نہیں چھوڑے گی. حدیث حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح نماز پڑھنا. صحیح بخاری کتاب الاذان. وضو ہو کر کسی بھی پاک جگہ پر کعبہ شریف یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائے. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پوری طرح وضو کیا کرو، پھر قبلے کی طرف رخ کر کے تکبیر کہا کرو. صحیح بخاری کتاب الاستئذان. اپنے کپڑوں کو نہ موڑے، شرٹ یا کرتے کی آستین کو نہ موڑے، پیجامہ یا پینٹ کو نیچے سے نہ موڑے، شرٹ کو ان نہ کرے. حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں اور بحالت نماز کپڑے کو نہ موڑے اور بالوں کو نہ باندھے. صحیح بخاری کتاب الاذان. کھلے سر نماز نہ پڑھے بلکہ ٹوپی یا امامہ پہن کر نماز پڑھے کہ یہ سنت ہے. حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز شروع کی تو ہاتھوں کو شانوں کے مقابل اٹھایا. پھر میں آئندہ سال آیا تو دیکھا صحابہ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور وہ ٹوپی پہنے ہوئے ہوتے تھے. السنن الکبری للبیہقی. پیروں کو خوب پھیلا کر نہ رکھیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر یہ فرماتے تھے، اعتدال اختیار کرو، صفوں کو سیدھی رکھو. صحیح ابن حبان جلد 5 صفحہ 542. فائدہ صحیح حدیث میں نماز کے ارکان میں اعتدال اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جس طرح رکوع میں اعتدال اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹھ کو خوب نہ جھکایا جائے، نہ اوپر سے اٹھا کر رکھا جائے، اور سجدے میں اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ بازوؤں کو کتے کی طرح پھیلا کر زمین پہ نہ بچھایا جائے. اسی طرح قیام میں اعتدال کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح آدمی اعتدال کی حالت میں کسی کے سامنے مؤدب ہو کر کھڑا ہوتا ہے تو عام طور پر ٹانگوں کو خوب پھیلا کر کھڑا نہیں ہوتا بلکہ سڈول ہو کر کھڑا ہوتا ہے، تو دونوں پیروں کے بیچ میں 4 یا 5 انگلیوں کا فاصلہ رہتا ہے. لہذا نماز میں بھی اسی طرح اعتدال کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. دونوں پیروں کے درمیان 4 یا 5 انگلی یا کچھ زیادہ دوری رکھے. قدموں کو دائیں بائیں طرف کھول کر نہ رکھے. قدموں کو سیدھا قبلے کی طرف رکھے. اب زبان سے دل کی نیت کو دہرائے اور اس طرح نیت کرے. مثلا نیت کے الفاظ: نیت کی میں نے 2 رکعت فرض نماز فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف. نوٹ: اگر جماعت سے نماز پڑھے تو نیت میں ان الفاظ کا اضافہ کرے اقتداء میں اس امام کے. نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا فرض یا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. حدیث
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے حج فرض کرنے کے لیے کیا کہا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے یہ الفاظ کہے، اے اللہ، میں نے اسی کا احرام باندھا جس کا تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ صحیح مسلم۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رضی اللہ عنہما کے نزدیک زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا افضل و مستحب ہے۔ حوالہ المدونہ جلد 2 صفحہ 286، البیان فی مذہب شافعی جلد 1 صفحہ 101، اسن المطالب جلد 1 صفحہ 141، الشرح الکبیر جلد 1 صفحہ 493۔ اہل حدیث غیر مقلد عالم بن باز نے اپنی کتاب تحفۃ الاخوان جلد 1 صفحہ 263 میں لکھا ہے کہ نیت کا محل دل ہے، لیکن زبان سے نیت کے الفاظ کہنا مستحب ہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کرے۔ دونوں ہاتھوں کو اس طرح کاندھوں تک اٹھائے کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور دونوں ہاتھ کے انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہو، اس طرح کانوں تک اٹھائے۔ حدیث حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں کے مقابل اٹھاتے تھے۔ صحیح مسلم۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح نہ موڑے، تمام انگلیوں کو اس طرح کھلی ہوئی رکھے، ہتھیلی کو اس طرح کانوں سے لگا کر نہ رکھے، ہتھیلی کا رخ بالکل سامنے یعنی قبلے کی طرف ہو۔ اب دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لے۔ حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ سنن ابو داؤد۔ انگوٹھے اور 4 انگلیوں سے اس طرح نہ پکڑے۔ دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر رکھے اور انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کو کلائی کے اوپر اور نیچے رکھ کر کلائی کو پکڑے۔ نظر سامنے نہ رہے، نظر سجدہ گاہ کی طرف جمائے رکھے۔ اب ثنا پڑھے۔ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور قرآن کی کوئی بھی چھوٹی سورہ یا 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت پڑھے۔ مقتدی مذہب حنفی کا مقلد ہو تو امام کے پیچھے قرأت یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ کی تلاوت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں فرماتا ہے، ترجمہ: اور جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ امام بغوی نے کہا کہ حضرت حسن بصری، زہری اور نخعی کا قول ہے کہ یہ آیت قرأت خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر مظہری جلد 3 صفحہ 448۔ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا امام ہو تو امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ حنفی حضرات امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے بعد آمین بلند آواز سے نہ کہے کہ آہستہ آمین کہنا افضل ہے۔
آمین آہستہ کہے۔ حدیث، حضرت وائل رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو پست آواز یعنی ہلکی آواز میں آمین کہا۔ مستدرک علی صحیحین جلد 2۔ امام حاکم نے اس حدیث کے تعلق سے فرمایا کہ یہ حدیث شرط بخاری و مسلم پر صحیح ہے اور بخاری و مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی، اور علامہ ذہبی نے اپنی تعلیقات میں فرمایا کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر ہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھوں کو اٹھائے رکوع میں جائے۔ شافعی حضرات ہاتھوں کو اٹھائے یعنی رفع یدین کرے۔ حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں پہ رفع یدین نہیں کیا۔ حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 213 حدیث نمبر 2441۔ سنن ابو داؤد جلد 1 صفحہ 199 حدیث نمبر 748۔ سنن نسائی جلد 2 صفحہ 182 حدیث نمبر 1026 اور 1058۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے ران کو نہ پکڑے، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے، پیٹھ اور سر کو اس طرح اوپر اٹھا کر نہ رکھے، سر کو اس طرح نیچے بھی نہ جھکائے، پیٹھ اور سر دونوں کو بالکل سیدھا برابر رکھے۔ اب کم سے کم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب رکوع سے سر اٹھائے اور بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھ کو نہ اٹھائے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو نہ اٹھائے۔ حدیث، حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے دونوں کاندھوں کے مقابل لے جاتے تھے اور سلام پھیرنے تک دوبارہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ مسند ابو نعیم، مسند احمد بن حنبل، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، مصنف ابن ابی شیبہ۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اب بغیر ہاتھوں کو اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھوں کو زمین پر اور بعد میں گھٹنوں کو نہ رکھے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھے پھر ہاتھوں کو رکھے۔ حدیث، حضرت عاصم بن قلیب کے والد سے روایت ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھا لیتے۔ سنن ابو داؤد۔ ہاتھوں کے بعد پہلے ناک پھر پیشانی کو زمین سے لگائے۔ پیروں کی انگلیوں کو اس طرح ہوا میں زمین سے اوپر اٹھا کر نہ رکھیں۔ پیروں کے انگوٹھے اور کم سے کم 2 انگلیاں زمین سے اس طرح دبا کر رکھیں۔ 5 انگلیاں موڑ کر زمین سے لگانا مستحب ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اس طرح سمٹ کر جسم سے ملا کر نہ رکھیں
اور نہ کانوں یا کاندھوں سے زیادہ نیچے رکھے۔ دونوں ہاتھوں کو کاندھوں یا کانوں کے برابر رکھے۔ دونوں پیروں کو جسم کے ساتھ اس طرح سمیٹ کے نہ رکھے۔ دونوں پیروں کو اس طرح اٹھا کر رکھے۔ اب کم سے کم 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب سجدے سے سر اٹھائے، پہلے پیشانی کو اٹھائے، پھر ناک کو اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھے اور کم سے کم 1 تسبیح کی مقدار بیٹھے رہے۔ پیروں کے دونوں پنجوں کو اٹھا کر اس طرح نہ رکھے۔ دونوں پیروں کے پنجوں کو ایک دوسرے کے اوپر بھی نہ رکھے۔ دائیں پیر کے پنجے کو اٹھا کر دائیں سورین کے نیچے رکھے اور بائیں پیر کو بچھا کر بائیں سورین کے نیچے اس طرح رکھے۔ دائیں پیر کی انگلیوں کو اس طرح الٹا دبا کر نہ رکھے۔ کم سے کم 3 انگلی انگوٹھے سمیت اس طرح موڑ کر رکھے۔ اب پھر سے سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اس طرح اٹھائے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے اور آخر میں گھٹنوں کو اٹھائے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو نہ اٹھائے، گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو اٹھائے۔ حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا فرض نماز میں سنت یہ ہے کہ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت زمین پہ ہاتھ نہ ٹیکے مگر یہ کہ معذور شیخ ہو۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 347۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے اور ویسے ہی پڑھے جیسے پہلی رکعت پڑھی تھی۔ دوسری رکعت میں ثنا نہ پڑھے۔ اب دوسری رکعت مکمل کرے جیسے پہلی رکعت ادا کی تھی اور دونوں سجدوں کے بعد بیٹھ جائے۔ دوسری رکعت میں بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ جب قعدہ میں بیٹھے تو دونوں ہاتھوں کے پنجے کو اس طرح گھٹنوں سے نہ پکڑے اور نہ انگلیوں کو نیچے کی طرف لٹکا کر رکھے۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو اس طرح اتنا اوپر بھی نہ رکھے۔ دونوں ہتھیلی اس طرح گھٹنوں کے اوپر ران پر رکھے۔ نگاہیں سامنے نہ رکھے، نگاہیں سجدہ گاہ کی طرف جمائے رکھے۔ اب پوری التحیات پڑھے اور جب اشہد ان لا الہ کہے تو اپنی انگلیوں سے مٹھی بنا لے اور کلمے کی انگلی سے اس طرح اشارہ کرے اور جب الا اللہ پر پہنچے تو کلمے کی انگلی کو گرا دے اور پنجے کو کھول دے اور جیسے ہاتھوں کی پہلی حالت تھی اسی حالت میں رکھے، یعنی ہتھیلی کو ران پر کھول کر رکھ دے اور وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھے۔ شہادت یعنی کلمے کی انگلی کو اس طرح اوپر نیچے نہ کرے اور نہ اس طرح گول گول گھمائے۔ انگلی کو حرکت دینا یا ہلاتے رہنا سنت نہیں۔ حدیث عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے یعنی تشہد پڑھتے تو انگلی سے اشارہ فرماتے اور انگلی کو نہیں ہلاتے تھے۔ سنن ابو داؤد۔ شہادت کی انگلی سے صرف ایک مرتبہ اس طرح اشارہ کرے اور انگلی گرا کر پنجے کو کھول دے۔
اب درود ابراہیم پڑھے اور دعائے معصورہ پڑھے۔ دعائے معصورہ کے بعد پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف چہرے کو پھیر کر سلام کرے اور اس طرح کہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نماز کو مکمل کرے۔ اگر 4 رکعت کی نماز کی نیت کی ہو تو اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ سلام کرتے وقت چہرے کو اس طرح نہ گھمائے اور نہ دونوں طرف پھونک مارے۔ چہرے کو تھوڑا دائیں طرف اور تھوڑا بائیں طرف گھمائے اور سلام کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔